آیت نمبر 45. اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، یعنی پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے جو سیلز ہیں ان میں بھی 60% واٹر ہے. ہم دیکھنے میں بڑے سالڈ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے کیا ہے؟ پانی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ہمارے اندر ایک ٹیشوز ہیں، باڈی آرگنز ہیں، وہ پانی کے سمندر کے اندر ہیں. اس کے بغیر ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. ہمارے تو سسٹم کلیپس کر جائیں اگر ہمارے اندر وہ پانی نہ ہو. اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو ان میں سے کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ پر، ایسے جو رینگنے والے جانور ہیں، سانپ ہیں اور اس طرح کے جو لائف فارمز ہیں. پھر وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رَجِلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے دو پاؤں پر. اس میں ہم انسان بھی ہیں اور بھی بہت سے اللہ کی مخلوق ہے. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو چلتا ہے اپنے چار پاؤں پہ، جو پائے جتنے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز پر اللہ غالب ہے، اور انسان میں اتنی قوت نہیں ہے. یعنی ہم جب لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے باتوں کو زیادہ ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ نے کبھی کسی سے سنا، آپ ایک چیز سے کنونسڈ ہوئے، لیکن آپ کسی اور انسان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے قرآن کی آیات پڑھ لیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، آپ نے بہت سی تفاسیر پڑھ لیں، لیکن پھر کسی انسان نے بیٹھ کر آپ کو ایسا کنونس کیا کہ اس کی چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ نہ کام کرو. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فوراً وہاں پہ ڈی ریل کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیپ دی، ہمیں ایک طریقہ دیا، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ایسی ویلیو نہیں رکھتے. ہم ناقص ہی ہیں، ہم پتہ نہیں کس چیز پہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی بنائی، اللہ تعالیٰ ان سب کے سسٹم چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پہ قادر ہے. تو ہمیں اس کے آگے جھکنا جو ہے نا وہی زیب دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدرت کو پہچانتے ہوئے آگے چلیں. اب ان آیات میں نا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. اب تھوڑا سا اگر ہم سیکوینس دیکھیں سورہ نور کا، پہلے ہم نے سزائیں پڑھی کہ پہلے ہمیں ایک جھٹکا دیا گیا، جب سزا پتہ چلتی ہے انسان کہتا ہے اچھا بھی پھر کیا کرنا ہے. تو پھر اب ہمیں اس کے بعد بہت سارے ویز بتائے گئے، رولز بتائے گئے، سد ذرائع بتائے گئے کہ مرد کو کیا کرنا ہے، عورت کو کیا کرنا ہے، گھروں میں کیا کرنا ہے، عورت نے اپنے لیے کن چیزوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا ہے، گھروں میں آنے جانے کے کیا سسٹمز ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے. اس لیے جب آپ دیکھیں ہم کسی اتھارٹی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی بات سنتے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کہیں پر بھی ہم کسی بھی سسٹم میں ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کو اتھارٹی مانتے ہیں، ہمارا دل نہ بھی چاہ رہا اس کے آگے سب کچھ کرتے ہیں. ساس اچھی نہیں لگتی پھر بھی کھانا بھی دیتے ہیں، اس کی پسند کے کھانے بناتے ہیں. میاں کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے پھر بھی بات مانتے ہیں. گورنمنٹ سے کتنا اختلاف ہے لیکن ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں. بالکل، اتنا لوگ اختلافات کر کر کے بھی سارا پیپر ورک سب کچھ اکارڈنگ ٹو دا لا کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہم دنیا میں ہوں. تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جس نے ان سب سے زیادہ بنایا ہوا ہے. اس کی تخلیق پہ غور و فکر کریں، اور وہ کامن چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی یہ ساری چیزیں دیکھ کے. آیت نمبر 46، لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آیات بہت واضح. اب آپ دیکھیں یہ بھی ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کیونکہ نور ہے نا، نور کی بات ہو رہی ہے. تو جب نور کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت واضح، بہت کلیئر بات بتائی جا رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے سب کچھ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے کیونکہ اپنے اندر وہ انسائٹ نہیں ہے، ہم اس نگاہ سے نہیں چیزوں کو دیکھتے، اس نگاہ سے باتوں کو نہیں سمجھتے. تو اسی لیے جب ہماری نگاہ ہی نہیں کام کری تو وہ روشنی ہم تک کیسے پہنچے گی. ایک انسان آنکھ تو رکھتا ہے مگر وہ سسٹم نہیں کریٹ کرتا. تو رات کو وہ دن بنانا چاہتا ہے، رات کو پوری لائٹیں آن کر دیتا ہے، اور اصل حقیقت جو ہے وہ دیکھتا نہیں، تو اندر اس کے اندھیرا ہی ہوگا نا، وہ کوئی راستہ تو نہیں پا سکے گا. تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان یہ اپنے لیے سوچے کہ جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایسی آیات پڑھ کے لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، اللہ نے چاہا ہی نہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز ہمیں مانگے بغیر دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، کائنات، ہمیں دنیا کی نعمتیں، ہوا، ایون ہمارے باڈی پارٹس، ایون ہماری فیملیز، ہر چیز ہمیں مانگے بغیر دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت جو ہے نا وہ بن مانگے نہیں دیتا. ہدایت ہمیں مانگنی پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہدایت کی طلب رکھی ہے، اس کو وہ ہدایت چاہیے ہوتی ہے. پرابلم یہ کہ ہم اتنے مصروف ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم اس ہدایت کو دیکھتے نہیں ہیں. جیسے ہم نے آیت نور بھی جو پڑھی تو اس میں بھی دیکھیں نا، ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ قرآن کے ساتھ ہم تعلق نہیں بناتے، کمپنی اپنی نہیں دیکھتے، تزکیہ اپنا نہیں کرنا چاہتے، تو نور علی نور ہو نہیں پاتا. اصل کمی جو ہے وہ ہمارے اینڈ سے ہو رہی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. نہیں تو یہ نہیں ہوا کہ اگر ہم بڑھیں تو ہمیں وہ راستہ نہ ملے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آپ جانا ہی نہیں چاہ رہے اس راستے پہ تو وہ راستہ آپ کو ملے گا کیسے؟ وہ نہیں مل سکتا. آپ جب اس کی طلب کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے سٹیپس لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ راستہ آٹومیٹیکلی ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کہیں سے بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو دینا چاہ رہا ہے ہمیں وہ راستہ، ہم لینے والے بنے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ٹرک کریں گے پھر بھی نہیں ہوگا. اور یہی بات اب آگے کی آیات میں آ رہی ہے. ورس نمبر 47 کو ہم دیکھ لیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. اور وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول پر. وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے. جب ہم ایسی بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں میں تو دل سے چاہتی ہوں. پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں تو کیوں نہیں ہو رہا؟ ویئر از دا پرابلم؟ کیا ہے یہاں پہ؟ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک. پھر منہ پھیر لیا ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے. تو یہاں پہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ منافقین کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے قول اور فعل میں فرق آ جائے تو یہ جو نقص ہوتا ہے یہ آپ کے ایمان کو ڈبو دیتا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی بات آئی آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا. ہو سکتا ہے کہ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے. یو آر ٹیکنگ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا، قبول کرنے کا، اور پھر سر جھکا دینے کا. 3 کام آپ نے کرنے. آپ نے ماننا ہے کہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. اگر آپ سے کوئی چیز نہیں بھی کی جا رہی، آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کا حکم نہیں تو یہ ایسے لوگوں نے بات بنائی. آپ کا یہ حکم ہے. اور اگر کوئی آپ کو کہے اچھا تم کیوں نہیں کرتی، آپ کی میری انسانی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ پہلی بات. قبول کرنا. قبول کرنے میں کیا آتا ہے کہ آپ اپنی ایک پرسنل رسپانسبلٹی بھی لیں اور پھر سبمٹ کریں. اس کے آگے کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. نہیں تو آپ دیکھیں اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سے مقامات پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اہل مکہ سے کہ پھر یہ بتاؤ زمین آسمان کس نے پیدا کیے، تو وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ نے، لیکن پھر بھی وہ مانتے نہیں تھے کیونکہ جو ہے نا عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. تو تصدیق، قبول اور اقرار، اور پھر عمل آ جائے گا. اور اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ جیسے ابو طالب تھے وہ بھی مانتے تھے، اسی وجہ سے تو وہ اپنے بھتیجے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، کھڑے رہتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قبول، اقرار اور عمل کی طرف آگے نہیں گئے. تو اسلام کو اپریشیٹ کرنے والے تو بہت ہیں. ہر شخص اپنی ایک ڈرائنگ روم ٹاک میں اسلام کی بات کرتا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ ایکچولی ہمیں بہت اچھا دل صاف ہونا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے. کہ ہم تو ہر بات میں کہتے ہیں اسلام کا ہی ریفرنس دیتے رہتے ہیں، قرآن کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں جب ان کو کہیں کوئی ٹاک دینی ہوتی ہے تو ویسے وہ قرآن نہیں پڑھتے لیکن وہ مجھے پوچھتے ہیں کوئی آیت یا حدیث ہے اس ٹاپک پہ، وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم کوٹ کر دیں. ایک شخص دیکھیں گھر بیٹھ کے اگر سارا کورس پڑھ لیتا ہے، کوئی چیز بھی پڑھ لے، دیکھ لے، لیکن وہ اپنے آپ کو رجسٹر نہ کرے، امتحان نہ دے تو اسے ڈگری نہیں مل سکتی. تو ڈگری لینے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو پوری ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی. تو ہمیں اگر سرٹیفائڈ مسلم بننا ہے، سرٹیفائڈ مومن، سرٹیفائڈ بلیور بننا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم اپنی طرف سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ہمیں استطاعت کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ میں کچھ باتیں تو مان رہی ہوں اور کچھ باتیں کیونکہ مجھے مشکل لگ رہی ہیں، وہ کلچرل ایسپیکٹ سے میرے لیے کرنی مشکل ہیں،
تو یہاں پہ پھر میں اپنی مرضی سے فیصلہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیٹیگری میں نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 48، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد والی آیات میں نا کنٹینیوسلی یہی ہمیں ملے گا، ایک بات جس کو بار بار فوکس میں لایا جائے گا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ اور رسول کی دعوت، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھ کے پھر احادیث کے مطالعے سے ہمیں کمپلیٹ پکچر ملتی ہے کسی بھی معاملے میں۔ جیسے کوئی اگر کہتا ہے کہ جی یہ تو عرب کلچر تھا، تو بھی ازواج مطہرات کیا کر رہی تھیں، صحابیات پھر کیا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں نا، تو بیویاں جو ہوتی ہیں نا انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے۔ اچھا تو پھر صحابیات کیوں کر رہی تھیں؟ اتنی اوتھینٹک حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اور آگے ہم جب سورہ الاحزاب پہ آئیں گے تو وہاں کی جو آیات میں جو کہا گیا کہ ساری مومن عورتوں کو بتاؤ، تو وہ سب بیویاں بن گئیں، سب کے لیے ایک رسپیکٹفل یہ حکم آ گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمیں خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی بات اور پھر رسول کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور اس زمانے میں کیا ہوا، اور کیا یہ صرف حکم جو تھا وہ خاص کسی کے لیے تھا یا اس کی اپلیکیشن میں سب لوگ آ رہے تھے۔ تو جب بلائے جاتے ہیں طرف اللہ اور اس کے رسول کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تب ایک گروہ لوگوں کا ان میں سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو تو آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنے اختلافات جو ہیں ان کا فیصلہ کر لیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں کرتے۔ اچھا اس میں نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب اسلامک اسٹیٹ بنا مدینہ کا، تو ظاہر ہے وہاں پہ اب سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو، جو اہل کتاب تھے، ان کو یہ ایک فلیکسیبلٹی دی ہوئی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے مسئلوں کے فیصلے اپنے کتاب کے مطابق کروا لیں، اور اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے مطابق دیکھ لیں۔ لیکن منافقین کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے یہ کیا کرنا شروع کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں میں دیکھتے تھے کہ ہمیں فائدہ کس چیز میں، اور جس چیز میں ان کو فائدہ لگتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس مسئلے کو وہاں سے حل کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جھگڑا ہونے پہ وہ دیکھتے تھے کہ ہم نے کس طرف لے کے جانا۔ تو ایمان لانے کی یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ شرائط بھی بتائی جا رہی ہیں، اور ایمان لانے کی شرائط کیا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہمارا ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اللہ رسول کی طرف اس کو لوٹانا ہے۔ فیصلہ کرنے میں ہمارے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور جب ہم فیصلہ کریں تو پھر ہم اس کو نافذ بھی کریں، کیونکہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو نافذ کرنے کی طرف نہیں جاتے، اس کے بارے میں آپ غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر آپ مسئلے میں۔ یہاں پہ جو آ رہا ہے نا اذا فریق منہم معرضون، یہاں پہ نا بیسیکلی بتایا جا رہا ہے، اذا آ رہا ہے تب، فریقن ایک گروہ، یعنی انسٹنٹ ریئیکشن کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ فوراً منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کو جب بھی کوئی چیز بتائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات پہنچائی جاتی ہے، ان کو کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے، تو ایک گروہ فوراً منہ موڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ سائنٹیفک فیکٹس لاتا ہے، وہ لاجیکل باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ سائنس کو لے کر آتا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری تو فیملی میں کبھی نہیں کسی نے کیا، میں نے تو پڑھا تھا کہ یہ تو قرآن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں آئی ہوئی، خود پڑھا نہیں دیکھا۔ انسان ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بات بھی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہاں پہ ہے، میں بھی پڑھوں اس کو، میں بھی ذرا غور و فکر کروں۔ اچھا کوئی اگر آپ نے ٹاک سنی ہے تو پلیز مجھے بھی بھیج دیں، میں بھی ذرا سن لوں۔ وہ ایک اوپن مائنڈیڈ ایٹیچیوڈ لگتا ہے نا۔ لیکن اگر آپ کا اوپن مائنڈیڈ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوراً کوئی ایک ریبٹل دیتے ہیں، کوئی ایک دم ایسا جملہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک آ گیا اذا فریق منہم معرضون، تو یہاں پہ اذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بلیف سسٹم میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جو مرضی بات بتا دیں، ان کے پاس ایک بڑا سالڈ لاجک ہوتا ہے جس سے وہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی وہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ احکامات میں خود بھی شک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کسی نہ کسی شک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کسی بات کو لے آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والی ہے۔ اسی لیے یہاں پہ یہ والا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ رسول کی طرف سے آپ کے لیے پیکیج آیا ہے، اس چیز کو آپ ایسے ایکسیپٹ کر لیں۔ ان کے پاس جیسے آپ دیکھیں نماز کے لیے بھی یہی کہتے ہیں، مطلب میں نے پتہ ہے آپ بتا رہی ہیں کہ نماز پڑھو، دیکھو قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں، فوراً ہاتھ کھڑا ہوگا۔
لیکن دیکھیں جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں. آپ پلیز خالی نماز کی نہیں نا بات کیا کریں, آپ ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ اپنا مینر اور اخلاق اور سب چیزیں ٹھیک کریں. وہ جی میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں اور وہ جو ہے نا نمازیں ساری پڑھتی ہے لیکن اپنی ساس کے ساتھ اتنا مس بیہیو کرتی ہے, شوہر کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتی. آپ نے کیا کیا, لوگوں کا دل نماز سے کھٹا کر دیا. کبھی کبھی گیدرنگ میں آپ دیکھیں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوگا, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سب کو موٹیویٹ کیا کوئی بھی کام کرنے پہ, کوئی اللہ کے حکم کے مطابق, ایک دم سے کسی نے اتنی نیگیٹو بات ایسے طریقے سے وہ لگائی کہ سارے لوگ جو ہیں ان کا رخ بدل گیا, سارے لوگ جو شیکی ہو گئے, تو وہ منہ آپ نے لوگوں کا مڑوا دیا. ورس نمبر 49, اور اگر ہو ان کے لیے حق وہ آتے ہیں طرف اس کے مطیع ہو کے. یعنی اگر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو ان کے فیور میں جا رہا ہو, وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ, ان کے لیے حق ان کی خواہشات نفس کے مطابق ہو تو وہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ جو آ رہا ہے نا مطیع ہو کے, مذعنین یأتوا الیہ مذعنین, یہ کیا ہوتا ہے؟ ذَاعِنُون, اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرنا, کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے نا تو وہ کرتے ہیں جلدی, مطیع ہو جاتے ہیں. یہ بات اس لیے نہیں وہ قبول کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, انہوں نے اس لیے نہیں کیا, انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. یعنی آپ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنا لائف سٹائل بالکل اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا ہے, تو آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے, از اٹ بیکاز آف مائی اون ڈیزائرز یا اللہ کے حکم کی وجہ سے میں کر رہی ہوں؟ ظاہری فائدہ مجھے صرف نظر آ رہا ہے, میرا لاجک جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, یا میرے دماغ میں پہلی بات یہ آئی ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, چاہے میرا لاجک اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, چاہے میرے لیے آسان ہے مشکل ہے, لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس لیے میں اس کو ایکسیپٹنس دوں گی. اگر آپ نے اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹنس دی ہے تو پھر تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. نہیں تو ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کو جو ہمارا دل پسند کرتا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں جنرلی بھی ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں تو ہر ایک کی پرسنالٹی میں ایک کوئی نہ کوئی اسٹرانگ ایریاز ہوتے ہیں, کچھ ویک ایریاز ہوتے ہیں. جس کی وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کو کر لیتا ہے کیونکہ وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہے, مجھے مشکل نہیں لگتا. لیکن جو چیز مجھے مشکل لگ رہی ہے, آپ دیکھیں اب اس میں دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ یہ آپ کی اس میں کانسٹنٹ اسٹرگل ہے اور آپ اپنے آپ کو کانسٹنٹ اس میں گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا ویک ایریا ہے اور اس پہ مجھے کنٹینیوسلی کام کرنا ہے. لیکن دوسرا رویہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو کمپرومائز میں ڈال دیتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اس پہ توجیحات آپ کی آ جاتی ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی ریزن نظر آتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اب کوئی نہ کوئی ایکسکیوز جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نمازیں بھی پڑھ لیں, ذکر بھی کر لیں, باقی بھی کر لیں, لیکن آپ کے ابھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا جاتا, الرجی ہو جاتی ہے, سفوکیشن ہوتی ہے. مجھے میری شکل نہیں اچھی لگتی, آپ کی شکل بہت اچھی لگتی ہے اس لیے آپ لے لیتی ہیں. آپ پہ سوٹ کرتا ہے, مجھ پہ سوٹ نہیں کرتا. اس قسم کی باتیں کر کے ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات جب ہم کوئی علماء سے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نا ہم سوال اس طرح سے ٹویسٹ کر کے کرتے ہیں کہ ہمارے مطلب کا جواب آ جائے. پوری پکچر نہیں دیتے, پکچر اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے لیے ہو جائے. اور ہماری زیادہ تر سوالات بھی وہ ہماری ذہنی تفریح ہیں, سوال برائے سوال ہم نے کرنا. اگر یہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ بھئی اگر جب آئے گا 100 سال میں بھی اگر وہ نہیں آنا, جو ابھی کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر تو فوکس کریں نا, جو کرنے والا کام ہے وہ کریں. جب آپ کو مسئلہ ہوگا تو تب آپ پوچھ لینا. نہیں اگر مجھے اس وقت فوراً ضرورت پڑی تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں تب تک تو آپ کو یاد بھی نہیں رہنا, اب آپ کو پھر بھی دوبارہ ریفریش کرنا پڑے گا. کوئی نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, فوراً مسئلہ نہیں سمجھ آیا, آپ نے 1-2 دن میں بھی کسی سے پوچھ لیا, آپ کو جواب مل گیا, تو آپ آئندہ کے لیے اس کی اپلیکیشن کو ٹھیک کر لیں گے. آیت نمبر 50 میں آ رہا ہے افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں تین چیزوں کے اوپر یہاں پہ فوکس کیا جا رہا ہے. 3 ایریاز ہیں جن کو ہم نے خاص طور پہ اسٹڈی کرنا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا پرابلم ہے. اب ہمیں یہاں پہ اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے. کوئی بیماری ہے, مرض ہے, یا وہ شک میں پڑے ہوئے ارتابوا, یا یخافون وہ کہیں سے کسی سے ڈرتے ہیں, کوئی ڈر ہے, کوئی فیئر ہے. تو 3 ایریاز جو ہیں, کوئی بیماری, کوئی شک, کوئی ڈر کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اس کا رسول,
بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں. یہ بہت پاورفل بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. انہوں نے کیسے سوچ لیا؟ مسئلہ کہاں ہے؟ اپنے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں. کیوں نہیں حیا اور حجاب آپ کے لیے ایکسیپٹیبل؟ کیوں نہیں ایکسیپٹیبل؟ بیماری ہے کوئی دل میں؟ چیک کرو اپنی بیماری کو، دیکھو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا جا رہا. دیکھیں جسمانی طور پہ بھی کوئی بیماری ہو تو کیا ہوتا ہے، ہمارے باڈی میں بیلنس نہیں رہتا، اعتدال نہیں رہتا. اسی طرح اگر دل میں بھی یا جذبات میں بھی ہمارے اعتدال نہیں ہوگا تو وہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا، ہماری ایک خلل آ جائے گا، ہم ڈس ریگولیٹڈ ہو جائیں گے. اسی طرح نفاق بیماری ہے، شک بیماری ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ شک ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فوکس جو دین میں ہونا چاہیے، اللہ رسول پہ ہونا چاہیے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے پھر ایسی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ میرا شوہر نہیں مانتا اس لیے میں حجاب نہیں لے سکتی، میرے پیرنٹس کو پسند نہیں ہے. کیونکہ جو ہمیں کام پسند ہوتا ہے اس کے لیے تو ہم ہر طرح سے راستہ نکال لیتے ہیں، اور جو ہمیں کام پسند نہیں ہے اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی جواز دے دیتے ہیں. اصل ویکنیس ہماری ہے، ہم خود کلیئر نہیں ہیں، شک میں ہیں، وی آر ڈاؤٹ فل، یا ہمیں ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے. این یحیف اللہ، یہ جو ہے نا یحیف ظلم ہے نا، اس کا معنی ہا یا فا، اس میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے میں ایک طرف جھک جانا، انصاف نہ کرنا. اس لیے اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے ظلم. بیسیکلی یہ آتا ہے جب کسی چیز کو نا کونے سے اس کو گھسایا جاتا ہے، اس کے کناروں کو گھسایا جاتا ہے. کہ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کا صحیح حق نہیں دے گا؟ یعنی اللہ کا حکم جب آ جائے تو ہم کیوں شک کرتے ہیں؟ ہم نے بھی پچھلی جو آیات ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہیں، کائنات کو دیکھ کر، کائنات میں اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ہمیں کیسے لگا کہ میں اگر حجاب پہن لوں گی تو میری شادی نہیں ہوگی، میں اگر حیادار ہوں گی تو مجھے کہیں کوئی فٹ ان نہیں کوئی کرے گا سوسائٹی میں لیفٹ آؤٹ ہو جاؤں گی، میں ایجوکیٹڈ نہیں لگوں گی، میرا نقصان ہو جائے گا. کیسے میں نے سوچ لیا میرا نقصان ہو جائے گا؟ کیسے؟ این یحیف اللہ علیہم ورسولہ، ظلم کرے گا اللہ تم پر اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ اللہ وہ بات تمہیں دے گا، اتنا پرفیکٹ سسٹم بنانے والا، تمہیں الرجیز اور ریشز اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی اور شوہر کا ظلم اور مسئلے مسائل دینا چاہتا ہے، تمہیں بیکورڈ کرنا چاہتا ہے، تمہیں گھر میں بند کرنا چاہتا ہے، تمہیں پروگریسو نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں اللہ کا حکم آنے کے بعد ہمارا دل مانتا کسی بھی بات کو؟ اپنے اندر کھوٹ جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے، جو شک ہے اللہ کے حکم پہ اس کو دیکھنا ہے، اس کے حکم کو ہم کیوں ظلم سمجھتے ہیں. اپنے اندر ایک سیلف انالیسز ہونا چاہیے، کیوں مجھے اللہ کا حکم جو ہے وہ اس طرح محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب ہمیں غض بصر کہا گیا، حفظ فروج کہا گیا، زینت کو چھپانے کو کہا گیا، کیونکہ ہماری عقل ہی نہیں کام کر رہی نا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی. تو حجاب نہ اوڑھنے میں صرف یہ 3 اسباب ہیں. ود دس کنکلوژن، ہمارے اپنے دل کے اندر خرابی ہے، ہمیں کوئی شک ہے جو ہم کلیئر نہیں کر رہے، ہمیں کوئی فیئرز ہیں جن کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے، اور ہم نے یہ سوچ لیا، ہمیں اللہ کی قدرت نہیں پتا، ہم نے یہ سوچ لیا اس میں میرا نقصان ہے. مائیں بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں نا بچیوں کو، بیٹا ٹھیک ہے تم حجاب لے رہی ہو لیکن جب وہ رشتے والے آئیں گے اور شادی والے دن، اس دن نہ کرنا، تمہارا شوہر ابھی نہیں پسند کرتا تو ابھی اتار لو، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ اسے کنونس کر لینا. ہمیں اپنے اندر یہ کانفیڈنس رکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سختی نہیں. ہم کہتے ہیں بڑی سختی ہے، بڑے مشکل ہیں، بڑے مشکل آیات ہیں، آج جو احکامات بڑے مشکل. ہم یہ نہیں کہتے الحمدللہ آسانی ہوگی، یہ پتہ چل گیا. ایکچولی ہم خود ظلم کر رہے ہیں نا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاکید کا انداز ہے، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں نہیں جانا چاہتے، تم کیوں اللہ کے احکامات کو مصیبت سمجھتے ہو، قرآن پڑھنے کو مصیبت سمجھتے ہو،
قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے اور سونا آ جاتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، اللہ ظلم کر رہا ہے تم پہ؟ اللہ نے کہہ دیا کہ 5 نمازیں پڑھو جس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا، یہ ظلم ہو گیا۔ روزہ دے دیا، اچھا روزہ ہمیں بڑا پسند ہے، ڈی ٹاکس، وزن ہی کم ہو جائے گا۔ ویسے نہیں پسند، ویسے ہم سارا دن روتے دھوتے رہتے ہیں، نیند نہیں پوری ہو رہی اور روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے، دن گن رہے ہیں کہ بس وہ اب عید کی ہمیں فکر یہ کہ وہ ملازمین چھٹی پہ جائیں گے تب ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر اب کہتے ہیں شکر ہے، بیک ٹو لائف، بیک ٹو لائف، اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں۔